अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सहाफ़ी हज़रात, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग यहाँ आए, हमें सुन रहे हैं। हम जितने भी डॉक्टर तंजीमें हैं तमाम हम बैठे हुए हैं। YDA के डॉक्टर बहार शाह साहब और बलूचिस्तान मेडिकल टीचिंग एसोसिएशन के डॉक्टर अहमद शाह साहब, डॉक्टर नसीम कटकेज़ई और डॉक्टर तारिक मरी साहब और डॉक्टर हमारे पास ताहिर साहब और बलोच डॉक्टर फोरम के डॉक्टर साहिबान भी बैठे हुए हैं। तो बेसिकली इशू ये है कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये चीज़ नहीं आई है। सोशल मीडिया पे एक सोची समझी साजिश के तहत डॉक्टरों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं, जिसका हम तमाम डॉक्टर तंजीमें शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ये कुछ वाक़यात ऐसे हैं कि जो आवाम और डॉक्टर्स को के बीच में खला पैदा करने की साजिश है। इसमें हमें पता है कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं, हिडन हैंड्स हैं, जो कि इसमें साजिश है और वो ये चाहते हैं कि आवाम को सस्ता जो हम इलाज मुहैया करते हैं वो मुहैया ना हो। अब ज़ाहिर बात है, अगर हम यहाँ पे हमारे आवाम यहाँ पे इलाज नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है कराची जाएंगे, कहीं और जाएंगे तो ज़ाहिर बात है वो काफ़ी महंगा इलाज होगा। तो ये एक सोचा समझा साजिश है जिसके तहत एक ब्राज़ीलियन वीडियो, जो कि ब्राज़ील में तकरीबन कोई 16 जुलाई को एक पेशेंट के साथ एक डॉक्टर जो भी था एनेस्थीसिया का, उसने कोई ऐसा बुरा सलूक किया है और वो वीडियो आज तकरीबन 3 दिन से हमारे डॉक्टर मनाफ हॉस्पिटल जो है, मनाफ तरीन हॉस्पिटल के साथ उसको जोड़ा जा रहा है। और हम तमाम गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज़ हैं तमाम से गुजारिश करते हैं कि वो इस जो इन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया पे जो शेयर हो रही है इसको प्रोब करें, आवाम के सामने हक़ाइक़ रखें कि इसके पीछे कौन मुलव्वस है। ये एक बहुत बड़ी गहरी साजिश है। हम बिल्कुल हम नहीं चाहते हैं कि हमारे और आवाम के बीच में इस तरह की साजिश कोई हो और वो कामयाब होने दें। हम कभी भी इसको कामयाब होने नहीं देंगे। इसी वजह से हम जितने भी डॉक्टर्स तंजीमें हैं, आज पहले हम कभी भी हम एक पेज पे इस तरह नहीं रहे हैं, लेकिन जब आज हमने महसूस किया कि ये इस तरह का वाक़या है तो हम सारे आके बैठ के हम आप लोग को हक़ाइक़ बताना चाह रहे हैं कि इसमें कौन लोग मुलव्वस हो सकते हैं। तो हमें FIA से जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, आर्मी की हैं, जो भी हैं, वो उसको प्रोब करें और आवाम के सामने उसके हक़ाइक़ रखें। हमने अपने तरीके से कोशिश की। हमने एक पेज जो कि है ब्लैकमेलर सोशल मीडिया वाला एक शख्स है जिसने अपने पेज से चलाया, उसको हमने बताया, उससे पूछा तो उसने इनकार किया कि मैंने ये अपने पेज पे नहीं चलाया है और उसने फिर ये भी तरदीद की कि ये मेरा जो अकाउंट है वो हैक हुआ है। हमने कहा हैक हुआ है जो भी है आप उसको आप ज़ाहिर बात है, क्योंकि हमारा तो एक ट्राइबल माशरा भी है, अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई बात करेगा उसको मैं प्रूव करने की कोशिश करूँगा और उसको मैं हमारे कबाली हिसाब से भी हम उसको लाएंगे, कटहरे में खड़ा करेंगे। अगर ना हुआ तो गवर्नमेंट के हिसाब से, एजेंसियों के हिसाब से जो भी है वो भी इनको क्लियर करेंगे। लेकिन उसने अभी तरदीद की कि ये मेरा नहीं, मैं लंदन में पता नहीं क्या इस तरह की कोई बात की है। तो अब हमने एक एप्लीकेशन भी दिया है FIA को कि इसको देखें कि ये इसमें कौन मुलव्वस है। इसके बाद हमने बाकायदा FIA इस्लामाबाद ऑफिस से भी कंटेक्ट किया है। हमने यहाँ बलूचिस्तान में भी जितने भी FIA के ऑफिसेज़ हैं, बाकी एजेंसियाँ हैं, उनसे भी कंटेक्ट किया है। एक बात मैं इसके शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ कि चीफ़ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने बग़ैर सोचे समझे उसने तहकीकात की बात की है। किस चीज़ की तहकीकात करेगा? ये ब्राज़ीलियन वीडियो जो है ना, वो सबको पता है कि ये कब आई है सोशल मीडिया पर। आप कोई भी बंदा आप में से उसको सिर्फ़ और सिर्फ देखे कि ब्राज़ील डॉक्टर्स इशू, वो आपके आ जाएंगे कि ये क्या मसला था क्या नहीं था। अब चीफ़ सेक्रेटरी साहब ने बग़ैर सोचे समझे तहकीकात बेशक करे, लेकिन उसको मज़म्मत करनी चाहिए थी कि इस तरह की वीडियो हमारे इस माशरे में, कबायली माशरे में कोई भी इसको इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता और सोच भी नहीं सकता है। आज से कुछ एक हफ़्ता पहले एक वाक़या होता है सिविल हॉस्पिटल
ڈاکٹر مناف صاحب کے ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ جو کہ بیسیکلی اسٹوڈنٹ تھی اور وہ اس کو تھوڑا سا دماغی مسئلہ تھا, اسٹیرک پیشنٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ تھی, اور وہ آئی اور اس نے باقاعدہ بیمار تھی اور بے ہوشی کے جیسے وہ آتے ہیں نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جن ان کو چڑھ گیا, وہ اس کے ساتھ جو لڑکیاں تھیں وہ کہہ رہی تھی بے ہوش تھی, اسٹریچر پہ لے کے آئے اور اس کو کمرے میں لے گئے. اس کے ساتھ 3 لیڈیز اور بھی تھیں, ایک نرس, ایک ڈاکٹر, 3 لیڈیز. اس لیڈیز کو چیکنگ جہاں پہ وہ چیک کرتے ہیں OPD والے کمرے میں لے گئے, اس کو چیک کیا. ظاہر بات ہے جب بھی آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے, یہ ڈاکٹروں کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ واقعی بے ہوش ہے کہ نہیں, اس کو ذرا ہم چٹکی کاٹتے ہیں دیکھتے ہیں. تو وہ پیشنٹ بیسیکلی بے ہوش نہیں تھا, وہ ایک دم جاگ گئی. تو اس چیز کا اس کو رنج تھا. پھر 3 دن جب یہ ہاسپٹل کے 3 دن بعد دوبارہ ایک لیڈیز ڈاکٹر مناف صاحب کے ہاسپٹل کو چیک کرانے کے لیے آتی ہے, اور ادھر سے وہ 3 جو اسٹوڈنٹس تھیں وہ بھی آ جاتی ہیں. تو وہ چیخنا شروع کرتی ہیں. یہ جو ڈاکٹر مناف صاحب کے پاس جو پیشنٹ ہوتی ہے, یہ لیڈیز نکل کے باہر ویڈیو بنانا شروع کرتی ہے, اور مناف صاحب 5 دن بعد ہاسپٹل آتے ہیں, اسلام آباد میں ہوتے ہیں. تو یہ اس ویڈیو کو ایک دفعہ انہوں نے وائرل کیا, اس کی تمام تحقیقات ہوئی. اس جو پیشنٹ تھی جو میں نے کہا کہ ہاسپٹل آئی تھی, اس نے باقاعدہ سوری کیا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی, کیونکہ وہ اس کو جو پیشنٹ تھی وہ دماغی مسئلہ تھا. تو خیر اس نے سوری کی, وہ معاملہ ختم ہوا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو لیڈیز آئی ہوئی تھی اور یہ سارے کے سارے یہ دونوں ایشو جو ہے نا انٹر لنک ہے, اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے. ہم تمام ایجنسیوں کو ایک دوبارہ ہم اپیل کرتے ہیں, دیکھیں ہم کبھی بھی ہم نہیں چاہتے کہ عوام اور ڈاکٹرز کے بیچ میں اتنا بڑا گیپ آئے. کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرے گا. یہ پورے پاکستان کے ڈاکٹرز کا ایشو ہے, صرف اور صرف ہمارے نہیں. مجھے آج اسلام آباد سے PMS سینٹر کے عہدیداران, میرے کچھ آرمی کے دوست تھے, کرنل صاحبان, انہوں نے مجھے یہ ویڈیو بھیجی. ہم ان کو تردید کر کے اور یہ برازیل والی ویڈیو بھیج کے ہم تھک گئے ہیں. جبھی تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہم آج پریس کانفرنس کے ذریعے یہ بات آپ تک پہنچائیں گے. تو میرے طرف سے اتنا ہی. باقی میرے دوست بیٹھے ہوئے, میں ڈاکٹر بہار شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنی خیالات کا اظہار اس رد عمل شو کریں اس ویڈیو کے بارے میں. بسم اللہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ آئے. سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں, کیونکہ ہم اور آپ ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں جس کی اپنی روایات ہیں, جس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اگر اس معاشرے کا ایک ڈاکٹر ہو تو وہ بھی اسی معاشرے کا ہوتا ہے, وہ کوئی باہر سے آیا ہوا شخص نہیں ہوتا. تو اس کے ساتھ اگر اس طرح کا جھوٹی افواہ جو کہ 15-20 دن پہلے کسی اور ملک میں واقع ہوا ہو, اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر کے یا کسی کے ساتھ اپنی پرسنل دشمنی نکالنے کے لیے, کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے اگر یوز کیا جاتا ہے, تو اس میں جو ہے نا جب یہ بات 2-3 دن سے جب یہ شروع ہوئی میڈیا کے اوپر, تو میں نے اپنے اسپوکس پرسن کو, آپ کے ایک میڈیا کے دوست کے ساتھ وہ کنٹیکٹ میں تھا, تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس دوست کا کہ اس نے جو ہے نا اس کو بھرپور طریقے سے پروب کیا, اور اس کے توسط سے پھر ہمیں جو ہے نا یہ چیزیں پتہ چلنی شروع ہوئی کہ یہ جو ہے نا کوئی اباؤٹ 15 to 16 ڈیز پہلے برازیل کے اندر ایک واقعہ ہوا, اور فاکس نیوز کے اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ باقاعدہ اس کو پنشمنٹ ہو گئی اور وہ بندہ اریسٹ ہو چکا ہے. بحیثیت ڈاکٹر اگر اس نے یہ عمل کیا ہے, اس کے اس عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. دنیا میں پوری دنیا کے ڈاکٹرز اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور ہم بلوچستان کے ڈاکٹرز اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. لیکن اس کو اٹھا کے, اس ویڈیو کو اٹھا کے ایک اسپتال کے ساتھ جوڑ دینا اور وہاں کے ایک رسپیکٹیبل ہاسپٹل کے آنر کو ڈیفیم کرنا یا اس کے ہاسپٹل کو ڈیفیم کرنا, یہ کسی صورت قابل قبول بات نہیں ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ, صوبے کا جو ایڈمنسٹریٹو پاور ہے چیف سیکرٹری, یعنی اس کے پاس بھی اتنی انفارمیشن نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے, کم سے کم اپنے آس پاس والوں سے یا کم سے کم آپ میڈیا والوں سے پوچھ لیتے کہ اس طرح کا واقعہ ہے, اس کی کیا پوزیشن ہے. ہمیں تحقیقات سے کوئی جو ہے نا, ہم کسی کو نہیں روکیں گے, بلکہ جب ہم آج ڈاکٹر مناف صاحب کے ساتھ ملے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو FIA کو انہوں نے DG FI کو خود کال کر کے بلایا
کہ آپ آ جائیں، تو آج بلوچستان FIA کی ٹیم ان کے پاس آئی تھی، وہ اس واقعے کی تحقیقات کر رہی تھی. انہوں نے بقول ان کے کہ یہ واقعہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ برازیلین کوئی واقعہ ہے، لیکن ہم چونکہ اپنی تحقیقات کے لیے ہم جا کے آپ کے جو آپریشن تھیٹرز ہیں اس کے ویڈیوز بنائیں گے. مناف صاحب نے کہا کہ ایک آپریشن تھیٹر نہیں، آپ ہر کمرے کا پورے اسپتال کا ویڈیو بنا سکتے ہیں، چونکہ ایک واقعہ اور اس کو اسپیسیفک کیا جا رہا ہے میرے ہاسپٹل سے، تو یہ صرف ایک ہاسپٹل کا نہیں، ایک ڈاکٹر کا نہیں، بلکہ پورے ہیلتھ کا، چاہے اس میں پیرامیڈکس ہیں، نرسز ہیں، جو کوئی بھی ہے، ان سب کو ڈیفیم کیا جا رہا ہے. جب ہم یہاں پہ دست و گریبان ہوں گے، جب یہ ڈیفیم ہو جائے گا تو آپ کا ٹرسٹ، عوام کا ٹرسٹ ڈاکٹر سے اٹھ جائے گا اور ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں گے. چونکہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ہمارے قبائلی معاشرہ ہے، ایک شخص کے اوپر اگر ایک انگلی اٹھ جاتی ہے تو وہ صدیوں تک جو ہے نا اس کے خاندان کو اس کے جو ہے نا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو لہٰذا آپ میڈیا سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں اور عوام سے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ہمیں آپ سے گلا نہیں ہے، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ایسا کچھ نہیں آیا، یہ سوشل میڈیا کے اوپر بلا تحقیق کوئی بھی چیز جو ہے نا کسی بھی اس پہ فوراً کہاں سے ملے تو اس کو اٹھا کے وہاں پہ فوراً جو ہے نا پیش کر دیا جاتا ہے. تو کائنڈلی آپ سے گزارش یہ ہے کہ بحیثیت اس معاشرے کے ایک فرد ہونے کے، آپ کے اوپر بھی جو ہے نا فرض عائد ہوتی ہے کہ آپ حقائق عوام کے سامنے لے کر آ جائیں کہ بھائی اصل میں واقعہ ہے کیا، اس کو ڈاکٹروں کے ساتھ منسلک کرنا اور پوری کمیونٹی کو جو ہے نا وہ آڑے لے لینا اور ان کو بدنام کرنا. اور سوشل میڈیا کے اوپر ایون مختلف آرگنائزیشنز کے، ایون ہم نے جب دیکھی تو ان کو TLP کی طرف سے بھی دھمکیاں مل رہی ہیں ہاسپٹل کو. تو جب انہوں نے تحقیقات کرائیں تو پولیس کی طرف سے جو SP DSP جب انہوں نے اپنی تحقیقات ایک پچھلے واقعہ میں کر کے ان کو دے دی تھی کہ بھائی یہ واقعہ بھی فیک ہے، اور اب اس واقعے کو اسی ٹیم نے اٹھا کے جو ہے نا ایک برازیلین ویڈیو کے ساتھ کنیکٹ کر کے پھر سے چلانا شروع کر دیا. تو ہمیں باہر سے جو دوسرے صوبوں سے ہمارے دوست وہاں پہ جو پڑھ رہے ہیں یا دوسرے دوست جو ہمارے ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ویڈیو، یار یہ کیا ویڈیو. تو ہمیں پریشانی لاحق ہو گئی کہ اب جو ہے نا یہ تو پورے جو ہے نا ڈاکٹر کمیونٹی کا مسئلہ بن گیا، یہ تو ایک انڈیویجول کا مسئلہ ہے نہیں. اس جو برازیلین ڈاکٹر کے اس عمل کی، تو برازیل کے ڈاکٹر ہوں تو کہ ساری دنیا کے ڈاکٹر اس کے اس عمل کی مذمت کر رہے ہیں اور وہ اریسٹ ہو چکا ہے. لیکن اس واقعے کو اٹھا کے یہاں پہ بلوچستان کے اور ایک اسپیسیفک ہاسپٹل کے ساتھ منسوب کرنا، اس کی ہم بھرپور مذمت کریں گے.